ہلتے پھر جسم ہلتے ہیں. طاہر القادری صاحب تشریف فرما ہے، ان کے سامنے بڑی بڑی چوکوں کے اندر پہلے آہستہ آہستہ ہلتے ہیں، پھر پورا مجمع تھرکتا ہے اور وہ اس کے اندر ان پہ دھمال پڑتی ہے. اور فرمایا لا انکار علیہ فی ذالک، فرمایا محفل میں کوئی کھڑا ہو جائے اور وجد کرنے لگے، فرمایا شریعت میں اس پر کوئی انکار ہے ہی نہیں. لا انکار. وجد آ جاتا ہے اور کہتے ہیں جی یہ آپ کیا جانیں، یہ سماع ہے. اشتہارات بھی چھپتے ہیں تو محفل سماع، اور نہیں جانتے کہ یہ سماع اہل ایمان کا نہیں ہے، اہل شرک کا ہے. اہل ایمان ان کے دلوں کو سکون قوالیوں سے نہیں ملتی، ساز گانے باجے سے نہیں ملتی، ان کے دل کو لذت ملتی ہے تو عرش والے کے کلام کو سنتے. آئیے اہل ایمان کا سماع آگے رکھتے ہیں. مالک فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا، انبیاء میں سے، اولاد آدم میں سے، اور جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور اسرائیل کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی، منتخب کیا، جب ان پر اللہ کی آیات، رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو سجدے میں گرتے ہیں، روتے ہیں. پیر سے بھی انگلی کے اشارے کرتا ہے، کرنٹ مارتا ہے اور لوگ لوٹ پوٹ ہو کے سجدوں میں گرتے ہیں. اس میں سے لمبے تو ان کے بال ہی ہوں گے، ایک چٹیا ادھر چھٹتی ہے، ایک چٹیا ادھر ہے. بیچارہ بالکل اینڈ ہوا 80 سال کا ہوگا، اس سے دھمال نہیں ڈالی جا سکتی، تو 2 آدمی ادھر سے اس کے نیچے ہاتھ دیتے ہیں، 2 ادھر سے اس کے نیچے ہاتھ دیتے ہیں، اس کو بڈھے کو زبردستی نچاتے ہیں، اور وہ بیٹھ کے کہتا دھمال ڈالو، مولویوں مسجدوں سے نکلو دھمال ڈالو، سنی ہو تو دھمال ڈالو، شیعہ ہو تو دھمال ڈالو، وہابی ہو تو دھمال ڈالو، اور جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کی نجات نہیں ہوگی. کہتا میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو دھمال نہیں ڈالے گا اللہ کی قسم قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا. فرماندے نے جڑا کمان نہیں پائے گا وہ بڑا پہ. سرکار فرماندے نے پاویں کوئی شیعہ ہے، پاویں کوئی سنی ہے، پاویں کوئی وہابی ہے، جڑا کوئی کمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے. جڑا علی پاک دا منکر ہے، سرکار کہندے نے، میں سرکار نوری پوری والے دی قسم کھا کے کہنا ہے کہ او دی حسن نو بخشش نہیں ہونی. لال صاحب کہندے نے پاویں کوئی وہابی ہے، وہ سرکار دی کمال نہیں پائے گا وہ علی پاک دا منکر ہے، تے جڑا علی پاک دا منکر ہے وہ میں بہن. اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اے اہل ایمان، اس ظالم کے اس کفریہ جملے پہ غور کرو، جو دھمال نہیں ڈالے گا قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا. اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر پوچھتا ہوں، کیا ابو بکر نے دھمال ڈالی؟ کیا عمر، عثمان اور علی، طلحہ و زبیر، حسن و حسین، انہوں نے دھمال ڈالی؟ عورتیں بھی دھمال ڈال رہی ہیں، مرد بھی دھمال ڈال رہے ہیں، اور یہ بڈھا کرسی میں بیٹھ کے ناچ رہا ہے. اور جو دھمال نہیں ڈالتا ان کو ماں کی گالیاں دیتا ہے، بہن کی گالیاں دیتا ہے، دل کی گالیاں دیتا ہے. جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کی ماں کو یوں، اس کی بہن کو یوں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو نے دین اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا. دین اسلام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ پیارا دین، آج اس کی صورت کو تم نے بدل دیا. آئیے ہم بتاتے ہیں
یہ دھمال، یہ ساز، یہ گانے، یہ ڈھول، یہ طبلے، یہ چمٹے، یہ سرنگیے، یہ دین محمد میں نہیں، یہود و نصارہ اور حنوت کے مذہب میں ہے۔ کفار مکہ تالیاں بجاتے اور سیٹیاں مارتے، یہود کے تجدد پسند طبقے نے عبادت میں موسیقی کا خاص طور پہ اہتمام کیا اور نماز کے لیے نغمے وضع کیے تاکہ یہ عبادت لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ عیسائیوں کی دعاؤں کے سارے صیغے ترانوں اور گانوں کی شکل میں ہیں اور ان کی ہر دعا کی ایک لے اور آہنگ جدا اور مقرر ہے۔ تحریر شدہ زبور کے اندر ہے، نرسنگے کی آواز کے ساتھ خدا کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ خدا کی حمد کرو۔ یہ عیسائیوں کا مذہب ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر طاہر القادری اپنے منہاج القرآن ادارے کے اندر عیسائی پادریوں کو بلاتا ہے کرسمس ڈے پر، اور وہ عیسائی پادری ڈھول، سرنگی، چمٹوں کے ساتھ آتے ہیں، ساز تاروں کے ساتھ آتے ہیں، اور اس ادارے کے اندر بیٹھ کر جب ان کی عبادت کا وقت آتا ہے وہ گیت گاتے ہیں کرسمس مناؤ کا، تو وہ اسی ڈھول اور باجے کے اوپر گاتے ہیں۔ یہ مذہب نصارہ کا مذہب ہے، یہ مذہب ہندوز کا مذہب ہے، یہ مذہب یہودیوں کا ہے، یہ کفار مکہ کا ہے، اہل ایمان کا یہ مذہب نہیں ہے۔ اہل کتاب کی طرح حنوت کی عبادت میں بھی گانے اور موسیقی کی بڑی اہمیت ہے۔ قوالی کے قائلین حقیقت میں انہی مشرکین سے متاثر ہو کر ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ موسیقی اور گانے ہندو مذہب کے خمیر میں شامل ہیں، اس نظام میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہندو مذہب کے پنڈتوں پروہتوں نے پوجا کرنے والوں میں سوز و گداز پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ اس کا سہارا لیا ہے۔ دور رسالت، دور صحابہ، تابعین کا دور، یہ گانا، راگ اور موسیقی کو غیر اسلامی سمجھتا تھا، یہ غیر اسلامی عمل تھا۔ دور صحابہ کے اندر، تابعین کے اندر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بانسری کی آواز سنی اور ایک روایت میں ڈھول کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلی دے لی۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ سنا تو انہوں نے بھی اپنے کانوں میں انگلی دی اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ شیطان کی آواز کی تفسیر میں ہے کہ یہ شیطان کی آواز گانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے